BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عادل شاہزیب۔ مشال خان قتل کیس کی تحقیقات اور سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے نے توہین مذہب کے قانون پر کن سوالات کو جنم دیا ہے؟ بلاسفیمی کے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اب اقدامات کیے جائیں، یہی ایک موقع ہے اور ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد جاری کیے گئے ایگزٹ پول کے مطابق صدر ایمینوئل میکرون کی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والی ہے۔ ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے شمالی موزمبیق کے جزیرے ایبو کی وجہ شہرت چاندی کے زیورات، لیکن یہ فن یہاں پہنچا کیسے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کی عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشال خان کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ان پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر انہیں سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس میں یونیورسٹی کے بعض اہلکار بھی ملوث ہیں۔ مشال خان طلباء کے مسائل اجاگر کرنے کے علاوہ یونیورسٹی میں ہونے والی مبینہ بدعنوانی کے خلاف بھی آواز اٹھاتے تھے۔ 13 اپریل کو یونیورسٹی کے اندر ہی مشتعل ہجوم نے مشال کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا۔ اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر ان لوگوں کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے جو ذاتی مفاد کے لیے توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ مردان سے ارم عباسی کی رپورٹ۔ ٹوپی ہے، یہ اس کا کمبل ہے، اس کے علاوہ یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مشال کی کتابیں، کپڑے اور اکاؤنٹ میں پڑے 270 روپے تو پولیس نے چند دن پہلے لوٹا دیے، لیکن لیپ ٹاپ، کیمرہ، فون جیسی قیمتی اشیاء ہاسٹل سے چوری ہو گئیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مشال خان پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا اور انہیں یونیورسٹی کے اہلکار اور پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر نے مبینہ سازش کے تحت قتل کیا۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا، میرا ہر ارمان پورا کرے گا۔ یہ اس کی چھوٹی بہنیں ہیں جن کی وہ حفاظت کرے گا۔ میرے بچے کو تو کسی نے تحفظ فراہم نہیں کیا، اتنی بے دردی کے ساتھ اسے مارا گیا۔ اس کو مارنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ یہ وہ ہاسٹل ہے جہاں مشال خان رہتے تھے۔ یہاں پر واقعے کے بعد سے تالا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر تعینات اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اندر سرچ آپریشن جاری ہے۔ 13 اپریل کو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مشال خان کی باڈی کو پرتشدد اسٹوڈنٹس کے ہجوم نے گھسیٹ کر ان سیڑھیوں سے اتارتے ہوئے یہاں پر لایا، اور ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی باڈی جو تھی وہ بے جان تھی، لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹس اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور اس بے جان لاش پر تشدد کیے جا رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں یونیورسٹی کو تو کھول دیا گیا، مگر خوف کے سائے طلباء کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ وہ آزادی ہوتی ہے، اپنی جو رائٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ بات کریں تو ایسا نہ ہو آپ کسی اور کا بھی اس طرح کا انجام ہو، کیونکہ JIT کی رپورٹ کے مطابق انہیں توہین رسالت یا توہین مذہب کے الزام میں نہیں، بلکہ جو اس کی بات تھی رجسٹرار یا جو دوسرے لوگوں کے پیچھے انہوں نے کی تھی، خیبر TV کو جو انٹرویو دیا تھا، وہی ان کا جو ہے نا روٹ کاز بنا۔ چند اراکین پارلیمان اس خوف کو دور کرنے کے لیے قانون توہین مذہب کے غلط استعمال کے خلاف حکومتی اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جو JIT کی رپورٹ آئی ہے اور جو سامنے چیز آئی ہے کہ وہ بے گناہ تھا، بلاسفیمی کے نام پر اس کا خون ناحق ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہی ووڈ ناٹ ہیو ڈائیڈ ان وین اگر اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور بلاسفیمی کے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اب اقدامات کیے جائیں، یہی ایک موقع ہے اور ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کی مذمت باتوں کی حد تک تو علماء اور قانون ساز سبھی کرتے ہیں، مگر معاشرتی رویوں میں تبدیلی کے لیے اکثریت اس سلسلے میں قانون سازی حتیٰ کہ اس پر بات کرنے سے بھی کتراتی ہے۔ ارم عباسی، BBC نیوز، مردان۔ مشال خان قتل کیس ہی نہیں، سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے میں نہ صرف ملزم کو بری کیا گیا بلکہ پولیس کو الزام کی تفتیش نہ کرنے پر سرزنش کی گئی۔ ساتھ ساتھ مقدمے میں جھوٹی شہادت کے استعمال کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا۔ توہین مذہب کا قانون ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا قانون، قانون کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری ہے۔
لیکن اگر ایک شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ یہی سوال میں نے کچھ دیر پہلے آئینی اور قانونی امور کے ماہر سلمان اکرم راجہ سے پوچھا۔ دیکھیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تو سراسر لاقانونیت ہے، دہشت گردی بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجرم ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ عدالتی عمل ہو، عدالتی کارروائی کی جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ شخص مجرم ہے، لہٰذا میں حق بجانب ہوں کہ اس کو سزا دوں، تو یہ تو بالکل ایک افراتفری اور جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ توہین مذہب کا الزام جتنا حساس ہے، اس کے تناظر میں اس قانون کو ہاتھ میں لینے کا نتیجہ ملزم کی تقریباً یقینی موت ہی ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، لوگ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، قانون تو ہے لیکن وہ قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کون قانون کے معاملے میں پڑھے، عدالت کچہری میں پڑھے، ہم خود ہی آج قصہ پاک کیے دیتے ہیں، خود ہی منصف بنتے ہیں، خود ہی جلاد بنتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ایسے جھوٹے الزام لگانے والوں کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، سزا تو ہے اس وقت بھی اور جیل کی سزا ہے، لیکن ایسی سزا ہم نے ہوتے دیکھی نہیں ابھی تک۔ آپ کے بقول ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے قانون میں ایسے الزام لگانے والوں کی سزا ہے کیا؟ دیکھیں، اس وقت ڈیٹیل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ایک جیل کی سزا ہے۔ کسی پر بہتان لگانا جو ہے وہ بالکل جرم ہے۔ وہ سزا 3 سال ہو یا 5 سال ہو یا 10 سال ہو، سزا بالکل موجود ہے۔ اپنے ایک تازہ فیصلے میں سپریم کورٹ نے نہ صرف ایک شخص کو توہین رسالت کے الزام سے بری کیا، بلکہ پولیس کو تفتیش نہ کرنے پر سرزنش کے ساتھ ساتھ مقدمے میں جھوٹی شہادت استعمال کرنے کا بھی شبہ ظاہر کیا۔ ایسی صورت میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ لیکن جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی شہادت پیدا کرنا خود ایک قابل گرفت جرم ہے۔ اگر اس میں پولیس والے ملوث تھے یا کوئی اور ملوث تھا تو ان سب کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور ان سب کو سزا ہونی چاہیے۔ آئینی اور قانونی امور کے ماہر سلمان اکرم راجہ۔ کچھ عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد ایگزٹ پول کے نتائج سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صدر ایمینوئل میکرون کی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والی ہے۔ ان انتخابات میں گزشتہ 2 الیکشنز کے مقابلے میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کافی کم رہا۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ اتوار کو ہونے والے پہلے مرحلے کی پولنگ کے بعد ایگزٹ پول کے نتائج کے مطابق میکرون کی پارٹی کو 577 رکنی قومی اسمبلی میں 445 سے زائد سیٹیں ملنے کی امید ہے۔ میکرون کی پارٹی کو وجود میں آئے ابھی 1 سال ہی ہوا ہے اور اس کے کئی امیدواروں کو سیاست کا بہت کم یا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ اگلے اتوار یعنی 18 جون کو ہوگی۔ ووٹنگ کی شرح بہت کم رہی اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ میکرون کے مخالف امیدواروں کے حامیوں میں مایوسی ہو سکتی ہے۔ 2012 میں ہونے والے پہلے مرحلے کے انتخابات میں پولنگ کی شرح 57.2% تھی، جو اس مرتبہ کم ہو کر 48.7% ہو گئی۔ حزب مخالف کی ریپبلکن پارٹی کو 21 اور دائیں بازو کی نیشنل فرنٹ کو 13% ووٹ ملنے کی امید ہے۔ پارلیمنٹ میں مکمل اکثریت ملنے کے بعد 39 برس کے میکرون اقتصادی بہتری اور سماجی شعبے میں سرمایہ کاری کی سمت میں قدم بڑھا سکیں گے۔ ایگزٹ پول کے نتائج کے بعد حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ ملک میں اصلاحات کے حامی ہیں۔ نئے صدر ایمینوئل میکرون، جنہیں چند برس پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا، اب فرانس میں ایک مضبوط اور مقبول رہنما کے طور پر ابھرے ہیں اور اب توقع ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے بعد وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں حکام نے سگریٹ اور سافٹ ڈرنکس پر ٹیکس لاگو کیا ہے، جس کے بعد ان اشیاء کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ اس ٹیکس کو سن ٹیکس کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے تیل سے ہونے والی آمدنی میں خاطر خواہ کمی کے بعد ٹیکس متعارف کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ روس کے حزب مخالف کے لیڈر الیگزی نوالنی کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کو حکومت نے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کرپشن کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی کال دی تھی اور وہ ایسی ہی ایک ریلی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔
قطری حکام کا کہنا ہے کہ ملک سے باہر جانے والے سامان کی پہلی کھیپ عمان پہنچ گئی ہے۔ دوسرے ملکوں کو بھیجا جانے والا سامان عموماً بذریعہ متحدہ عرب امارات جاتا تھا، تاہم 6 عرب ملکوں کے قطر سے سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد اب قطر کو کارگو عمان کے راستے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ چین ایسٹرن ایئر لائنز کا ایک طیارہ انجن میں سوراخ ہونے کے باعث سڈنی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا گیا۔ چین ایسٹرن ایئر لائنز کی MU736 پرواز آسٹریلوی شہر سڈنی سے شنگھائی کی جانب جا رہی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ ہے۔ ریاستی ادارے دستاویزات میں رد و بدل اور ریکارڈ تبدیل کر رہے ہیں۔ چین ایسٹرن ایئر لائن کے طیارے کے انجن میں سوراخ اور قطر کے شہریوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکنے پر تنازع، ان خبروں میں آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، ایک نئے منصوبے کے تحت پاکستان میں بنائے جانے والے جدید قبرستان موجودہ قبرستانوں سے کیسے مختلف ہوں گے، اور آپ کو ملوائیں گے موزمبیق میں روایتی طریقے سے چاندی کے زیورات بنانے والے ہنرمندوں سے۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عادل شاہزیب. پاکستان میں کسی کی موت کی صورت میں مرنے والے کے لواحقین کو اس کے کفن دفن کے لیے کئی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ملک میں رہنے والی اقلیتوں کے لیے یہ مشکلات اکثر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. شہر خاموشہ منصوبے کے تحت صوبہ پنجاب میں اپنی طرز کے جدید قبرستان تعمیر کیے جا رہے ہیں. شہر خاموشہ موجودہ قبرستانوں سے کیسے مختلف ہوگا اور اس منصوبے میں اقلیتوں کے لیے کیا کچھ رکھا گیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ عمر دراز. اپنے پیاروں کو یہاں چھوڑ کر جانا شاید زندگی کا سب سے دردناک عمل ہوتا ہے. پاکستان میں تاہم مرنے والے کو یہاں تک پہنچانا اکثر اوقات زیادہ تکلیف دہ تجربہ بن جاتا ہے. میت کو غسل، کفن و تابوت، قبر کی جگہ اور میت کی قبرستان تک ترسیل سب کا بندوبست سوگ کے دوران کرنا پڑتا ہے. مرنے والے کا تعلق اگر اقلیت سے ہو تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. سکھ برادری کے لوگوں کو مرنے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ننکانہ صاحب جانا پڑتا ہے. عیسائیوں کے لیے مختص قبرستانوں میں جگہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. وہاں پر جگہ بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ اب تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم بہت عرصے سے حکومت پنجاب سے اس بات کی ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جگہ دی جائے. حال ہی میں ایک قانون کے تحت قیام میں آنے والی پنجاب شہر خاموشہ اتھارٹی تاہم اس صورتحال کو بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس منصوبے کے تحت تعمیر کیے جانے والا پہلا جدید طرز کا مسلمانوں کے لیے قبرستان لاہور میں کھلا جا رہا ہے. اس پہلے قبرستان میں 8000 قبروں کی گنجائش ہے. اس میں جدید طرز کا سرد خانہ بھی موجود ہے جہاں بیک وقت 40 میتوں کو رکھنے کی گنجائش ہے. مگر اقلیت کے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیں ان کے پرابلمز کا بالکل ادراک ہے. اسی وجہ سے ہمارا جو ایکٹ ہے ہم نے اس کے اندر یہ اسپیشل پروویژن رکھی ہے کہ کریمیٹوریمز بھی اس ایکٹ کے بنانے کا حصہ ہیں. ہم ہر قسم کی ریلیجس ڈینومینیشن کی ان کے حساب سے بریل کی فیسلٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں جو یہ اتھارٹی بنائے گی، اتھارٹی مینیج کرے گی اور ان کو پھر یہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اسی طرز کے یہاں 4 مزید قبرستان بنائے جائیں گے جبکہ ملتان، فیصل آباد اور سرگودا میں جدید قبرستان زیر تعمیر ہیں. اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ آپ کو محض ایک ٹیلی فون کال کرنی ہے. کفن دفن کا تمام بندوبست شہر خاموشہ میں ہوگا. یہاں تمام تر سہولیات مفت ایک ہی چھت تلے موجود ہیں. آخری رسومات سے لے کر تدفین تک کے مراحل کے اخراجات اور صعوبتیں برداشت کرنا اقلیتوں کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب بھر میں جدید طرز پر قائم کیے جانے والے ان شہر خاموشہ میں اقلیتوں کے ان مسائل کے لیے کتنی جگہ رکھی جاتی ہے. عمر دراز، BBC نیوز، لاہور. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. ہم نے BBC شیم سیریز کے دوران بننے والی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے شمالی موزمبیق کے جزیرے ایبو کی وجہ شہرت یہاں کے کچھ سنار ہیں جو چاندی کے زیورات ہاتھ سے چلنے والی بھٹی میں بناتے ہیں. لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھٹی میں کام کرنے والے ان روایتی کاریگروں کو امتحان کا سامنا ہے. کیا ایبو کے یہ کاریگر نئے چیلنجوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ سنتے ہیں سلامان رابیو کی کہانی سلیم قاضی کی زبانی. بہت عرصہ ہوا پاکستان سے ایک آدمی اس جزیرے پر آیا. شاید 120 سال پہلے وہ ایبو آیا اور اس نے مقامی لوگوں کو سکھایا کہ چاندی کے زیور کیسے بناتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس جزیرے پر بنائی جانے والی چاندی سب سے اچھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ ہر چیز مشینوں سے بنا لیتے ہیں لیکن وہ نقلی ہوتی ہیں. ہم ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور دماغ سے سوچ کر بناتے ہیں. اس کی اپنی ہی بات ہے. یہ کسی مشین سے نکلا ہوا کوئی نمونہ نہیں، یہ اصلی ہاتھ کا کام ہے. ہم یہاں ہر چیز ہاتھ سے بناتے ہیں. کبھی ہم چاندی کے پرانے سکے استعمال کرتے ہیں اور کبھی دوسری پرانی چیزیں. ان سے ہم چاندی کے تار بناتے ہیں، پھر ہم ان تاروں کو پگھلانے کے لیے بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس سے مختلف زیورات بنا سکیں جیسے انگوٹھیاں، ہار وغیرہ. آج کل ہمیں بڑا مسئلہ ہے. معیاری چاندی اب بڑی مشکل سے ملتی ہے. پہلے ہمیں چاندی یہاں جزیرے پر ہی ایک پرانے مہمان خانے سے مل جاتی تھی،
لیکن اب انہوں نے بھی مال لانا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اب زیور بنانے کے لیے اچھی چاندی حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم اپنے زیورات یہاں ایبو میں فروخت کرتے ہیں اور ایک آدمی ہمارا مال دارالحکومت مپوٹو جا کر بھی بیچتا ہے۔ لوگ اپنے فرمائشی زیور بنوانے کے لیے ہمیں پرتگال، امریکہ اور اٹلی سے بھی خط اور ای میل لکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم زیادہ زیور فروخت کر سکیں گے، لیکن ان دنوں یہ کام خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ موزمبیق میں سیاسی مسئلوں کی وجہ سے آج کل سیاح یہاں نہیں آ رہے۔ اگر یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹورسٹ آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم زیادہ مال بیچ سکیں گے۔ مجھے یہ کام بہت پسند ہے۔ یہ ہمیں ہماری پچھلی نسلوں سے ورثے میں ملا ہے۔ میرے دادا نے میرے والد کو سکھایا، انہوں نے پھر مجھے سکھایا، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا یہ کام شروع کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں ایبو میں یہ روایت چلتی رہے گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہزیب۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ عادل شاہزیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔